السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید: شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالی قرآن عظیم میں سورہ شورى کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تم پر یہ مقرر کر دیا ہے، تم کو وصیت کی ہے، تم پر یہ بات قانونی قرار دی ہے، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر کو وصیت کی تھی یا ان پر یہ چیز مقرر کر دی تھی۔ اور اے نبی، او الذی اوحینا الیک، جیسے ہم نے تم پر وحی الہی کی بنیاد پر تم کو وصیت کر دی تھی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور جس طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اجمعین کو وصیت کی تھی کہ وہ دین کو قائم کریں، دین قائم کریں، دین کی اقامت کریں، یعنی دین کو اسٹیبلش کریں۔ قرآن عظیم کی یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو اخوانیوں نے اور جماعت اسلامی کے علماء نے، خاص طور سے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے، اس آیت کریمہ کے ترجمے میں اور اس کے مفہوم کو ظاہر کرنے میں تلبیس سے کام لیا ہے، اور تجدد پسندی کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اپنے طور پر جو ہے طے کیا، اور اسلاف کی تفسیر سے گریز کرتے ہوئے صحابہ، تابعین و تبع تابعین، محدثین اور مفسرین کے افکار و آراء اور ان کے تراجم سے گریز کرتے ہوئے اپنے طور پر جو سمجھے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اور تفسیر بالرائے، یعنی اپنی رائے سے، اپنی ذاتی رائے سے تفسیر کرنے کے میدان میں ایک ایسا گل کھلایا اور ایک ایسی رائے اختیار کی جو ماضی کے تمام علماء و ائمہ، صحابہ، تابعین و تبع تابعین اور خیر القرون کے تمام علماء و ائمہ کے خلاف ہے، اور اسی کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، یعنی اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ ماہرین تفسیر نے قرآن عظیم کی تفسیر یعنی اس کی ویاکھیا، ایکسپلینیشن کو بیان کرنے کے لیے جو ہے کچھ ضابطے اور کچھ اصول مقرر کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ سب سے بہتر تفسیر ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن عظیم کی آیات کے ذریعے قرآن عظیم کی آیات کی تفسیر، اس کی ویاکھیا۔ اور دوسرا درجہ ہے تفسیر قرآن بالاحادیث، یعنی قرآن عظیم کی تفسیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تیسرا درجہ ہے تفسیر قرآن بقول صحابہ یا باقوال الصحابہ، یعنی قرآن عظیم کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ پھر ہے تفسیر قرآن بقول تابعین، یعنی تابعین جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کی آراء اور ان کی روشنی میں، ان کے افکار کی روشنی میں جو ہے تفسیر کو بیان کرنا۔ اس کے بعد ہے تفسیر قرآن بالقول تبع تابعین، یہ قرآن عظیم کی تفسیر جو ہے تبع تابعین کے مطابق کرنا، اور تابعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ایک حدیث کے مطابق جس کو حافظ ذہبی نے بیان کیا ہے جو حسن درجے کی ہے، اتباع تبع تابعین، یعنی تبع تابعین کے شاگرد جو ہیں ان کو اتباع تبع تابعین کہا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے
عام طور سے 227 سال کا دور جو ہے اس کو خیر القرون کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث مقدس کی روشنی میں اس دور کو خیر القرون کہا ہے اللہ کے رسول نے۔ حدیث کے الفاظ ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ اس طریقے سے علماء مفسرین نے یا علماء و محدثین نے خیر القرون کو 227 سال پر محیط قرار دیا ہے۔ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ اسلاف ہیں، ان کی پیروی جو ہے ہم پر لازم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اسلام میں سب سے اچھا زمانہ یہی ہے، تمام زمانوں میں بہتر زمانہ جو ہے خیر القرون کا ہے، یعنی سب سے اچھا زمانہ 227 سال کا۔ اور حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام میں غالباً ایک حدیث پیش کی ہے، اس کی روشنی میں 300 سال کا دور جو ہے یہ خیر القرون کا تسلیم کیا گیا ہے، یعنی تبع تابعین کے شاگردوں کو بھی جو ہے خیر القرون میں لے لیا گیا ہے۔ تو سب سے بہتر مسلمان جو ہیں اور سب سے بہتر زمانہ جو ہے یہ زمانے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تصدیق اور توثیق اس کو حاصل ہے۔ تو اہل حدیث اور ارباب حدیث وہ طبقہ ہے جو اللہ کے رسول کے دین کی وضاحت میں، دین کی توضیح میں، قرآن اور حدیث کے مفاہیم اور مطالب کی تعیین میں اور تحقیق میں اس زمانے کے یعنی خیر القرون کے اندر جو لوگ پائے جا رہے ہیں ان کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ان تمام اصولوں ضابطوں کو توڑتے ہوئے یعنی تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر قول صحابہ سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر تبع تابعین کے اقوال سے، اور قرآن کی تفسیر اتباع تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں، تو جو لوگ جدید دور کے ہیں، متجدد ہیں، یعنی دین میں تجدد برتنے والے، یعنی نئے افکار، نئے نظریات، نئے ضوابط اور اسلاف سے بغاوت کرنے والے لوگ، یعنی وہ علماء جو اسلاف سے بغاوت کر کے، خیر القرون کے علماء سے بغاوت کر کے، صحابہ، تابعین و تبع تابعین سے بغاوت کر کے اپنے طور پر قرآن عظیم کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرتے ہیں اور امت کو ایک غلط راہ پر ڈالتے ہیں۔ یہ بدعی نظریہ جو ہے جدید دور میں اخوانیوں کے ذریعے اسلام میں آیا۔ اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی یا انڈونیشیا کے حزب معصومی جو ہے یہ وہ طبقے ہیں جنہوں نے قرآن عظیم کی آیات بینات کی تفسیر اور توضیح جو ہے جدید دور میں اپنے طور پر تفسیر بالرائے کے ذریعے کی ہے، یعنی تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء ہیں اور امہات المومنین، ائمہ دین اور اسلاف اور خیر القرون کے علماء جن کی توثیق اللہ کے رسول کو نے فرمائی ہے، جن کی تصدیق اور جن کی تائید اور توثیق اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمائی ہے، ان سب کو چھوڑ کر کے تجدد پسندی کا شکار ہو کر اپنے طور پر اپنی رائے سے تفسیر کر کے قرآن عظیم کے مطالب کو بیان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اخوانی ہیں، اخوان المسلمین کے لوگ ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے خاص طور سے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہیں جنہوں نے تفہیم القرآن عظیم، تفہیم القرآن کے اندر جو ہے متعدد مقام پر جو ہے قرآن عظیم کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر بالرائے کے ذریعے کی ہے، یعنی وہ جو سمجھے ہیں، وہ جو ان کے ذہن میں آیا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کو چھوڑ کر کے اپنے طور پر جو سمجھے ہیں اسے بیان کر دیا اور اسی کو صحیح قرار دیا۔ اور ان کے ماننے والے مقلدین جو جماعت اسلامی کے مقلدین ہیں، جماعت اسلامی کے متفقین ہیں، جماعت اسلامی کے ائمہ و علماء ہیں، ائمہ علماء تو ان میں ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو دوسرے لوگوں کے علماء کا استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس علماء ہے ہی نہیں۔
یہ لوگ جو ہیں اپنے طور پر جو ہے قرآن عظیم کی تفسیر کرتے ہیں۔ سورہ شورى کی یہ آیت جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی ہے، جو سورہ شورى کی 13ویں آیت ہے، اس آیت کی توجیہ اور تفسیر جو ہے مولانا ابوالعلا مودودی اور امین احسن اصلاحی، حمید الدین فراہی، قطب شہید ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ علماء نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے لیے لفظ شہید نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ہمیں خبر نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے بھی نہیں۔ لیکن عام طور سے ہمارے اہل حدیث کے اسماعیل شہید دہلوی ایسا بول دیا کرتے ہیں، محمد اسماعیل دہلوی ہم کو بولنا چاہیے۔ قطب شہید بولنے کا ایک رواج ہو گیا ہے، ہمیں سید قطب بولنا چاہیے۔ بہرحال ان لوگوں نے جو ہے اپنے طور پر جو ہے اس آیت کے مطلب میں، اس کے مفہوم میں جو ہے تلبیس ابلیس سے کام لیا ہے۔ وہ اس کو تحریکی آیت قرار دیتے ہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یعنی اے امت محمدیہ تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، تم پر مقدر کر دیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت نوح کو بتا دیا گیا تھا، جیسی وصیت حضرت نوح کو کی گئی تھی۔ الذی اوحینا الیک، اور اے نبی جو ہم نے وحی الہی کی بنیاد پر آپ کے سینے میں نازل کیا ہے قرآن عظیم کی شکل میں، اور جس کی وصیت وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور جس کی وصیت اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو کی تھی کہ دین قائم کریں اور فرقہ فرقہ نہ بن جائیں، دین میں تفرقہ نہ کریں، متحد ہو جائیں۔ مطلب تو اس میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اے امت محمدیہ تم پر یہ لازم قرار دے دیا ہے، تم پر یہ بات مقدر کر دی ہے، تم کو اس بات کی وصیت کی ہے اے امت محمدیہ، جیسے وصیت کی نوح کو، اور اے نبی آپ کو وحی کے ذریعے، اور جو وصیت کی تھی ہم نے حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو، کیا وصیت تھی کہ تم دین کو قائم کرو، ان نقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، گروہ گروہ نہ بن جاؤ، جماعت جماعت نہ بن جاؤ۔ قرآن عظیم کی اس سورہ شورى کی 13ویں آیت کا ترجمہ ہم نے 2 بار کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ دین قائم کرو۔ اس اقیم الدین کا مطلب کیا ہے؟ یہ اقامہ یقیم اقامہ سے بنا ہوا ہے، قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، دین کو قائم کرنا۔ اس کا مطلب جو ہے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے یہ ہرگز نہیں کیا ہے۔ تمام جماہیر علماء جو ہیں، تمام اسلاف، تمام صحابہ کرام، اور ایک بھی حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ اس سے مراد ہے کہ تم اسلامی اسٹیٹ قائم کرو۔ لیکن مولانا ابوالعلا مودودی، حمید الدین فراہی اور سید قطب اور حسن البنا اور تحریکی علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں خاص طور سے کہ تمام علماء کو اور تمام امت محمدیہ کو، اللہ کے رسول کو، حضرت ابراہیم کو اور حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو اور حضرت نوح کو اللہ نے وصیت کی تھی کہ تم دین قائم کرو۔ دین سے مراد یہ ہمارے تحریکی علماء یہ لیتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی نظام قائم کرو، اسلامی نظام سیاسی قائم کرو، اقامت دین کرو، دین کی اقامت کرو، یعنی اللہ کی زمین میں اللہ کا کلمہ بلند کرو، اللہ کی زمین میں اللہ کی حکومت قائم کرو، حکومت الہیہ کا قیام کرو، یہ مطلب نکالتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں، اور اپنی تحریک کی بنیاد اسی پر رکھی ہے کہ ان کے مقلدین اور ان کے متبعین جو ہیں اس بات کو تسلیم کریں کہ مسلمانوں کا مقصد وجود، مسلمانوں کا نصب العین ہے اللہ کی زمین میں فاسقوں اور فاجروں کا تختہ پلٹ کر امامت صالحہ کا قیام کرنا۔ خطبات میں اور اسلامی جہاد کی بنیادی جو کتابیں ان کی ہیں مولانا مودودی کی، ان کے اندر جو ہے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے
اور تفہیم القرآن میں اور تفسیر ظلال القرآن کے اندر میں جو ان کے علماء ہیں اخوانی علماء یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ تم کو دین قائم کرنا ہے، اسلام کا نظام سیاسی قائم کرنا ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے ہمارے اسلاف نے نہیں کی ہے، اور تمام علماء جو ہیں ہم نے ابھی جو گنوائے ہیں خیر القرون کے تمام علماء سے بغاوت کرتے ہوئے، گریز کرتے ہوئے، ابا کرتے ہوئے اس مفہوم کو بیان کر دیا۔ حضرات آپ سوچو کہ قرآن عظیم کی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان نقیم الدین، کہ تم دین قائم کرو۔ یہ وصیت اللہ نے امت محمدیہ کو، اللہ کے رسول کو، اور حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو کی تھی کہ تم دین قائم کرو۔ اس سے مراد کیا تھا؟ ان انبیاء نے کیا سمجھا تھا؟ کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ وصیت کر رہا ہے، کما اوحینا کما اوصینا، کہ جیسے ہم نے وحی نازل کی اور جیسے ہم نے وصیت کی کہ تم دین قائم کرو۔ میں کہتا ہوں حضرت آدم سے لے کر کے تا دم اللہ کے رسول کے زمانے تک جو ہے جن انبیاء کا کم سے کم نام آیا ہے، ان میں سے کسی نبی نے قرآن عظیم کی اس آیت کا مطلب یہ سمجھا نہیں تھا، یا اللہ کی وحی الہی کی جو مفہوم تھا ان لوگوں نے سمجھا نہیں تھا۔ حضرت نوح نے نہیں سمجھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وصیت کی تھی اے نوح تم دین قائم کرو، لیکن حضرت نوح نے دین تو قائم نہیں کیا، یعنی اسلامی اسٹیٹ کہاں قائم کیا آپ نے؟ اگر حضرت نوح یہ سمجھے ہوتے کہ اللہ نے جو کہا کہ تم دین قائم کرو انقیم الدین، تو حضرت نوح اسلامی اسٹیٹ قائم کرتے، یا کسی حدیث میں اس کا ذکر ہوتا کہ حضرت نوح نے اپنے زمانے میں تمام مسلمانوں کو جمع کیا، ایک جماعت بنائی اور آس پاس کے تمام باطل نظاموں کا قلع قمع کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، ان کا تختہ پلٹا، اسلامی اسٹیٹ قائم کی، حکومت الہیہ کا قیام کیا۔ لیکن حضرت نوح کی زندگی میں، آثار میں، احادیث میں، قرآن عظیم کی آیات میں، اقوال صحابہ میں، تمام مفسرین کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنے زمانے میں دعوت دین کے علاوہ یا دعوت توحید کے علاوہ کبھی بھی دنیا میں اسلامی اسٹیٹ کے قیام کی کوشش کی ہو۔ قرآن عظیم کی سورہ شورا یہ بیان کر رہی ہے کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی کہ دین قائم کرو، لیکن حضرت نوح نے دین قائم نہیں کیا۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے، وہ کائنات کی تشکیل کرنے والا ہے، کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ نے کائنات پیدا کی ہے تو ساری کائنات پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ نوح کو اس امر کی توفیق نہیں دیتا؟ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ سب سے پہلے نبی، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو جب بھیجتا ہے دنیا میں، تو کائنات کی تخلیق کی اللہ نے، کائنات کی تشکیل کی اللہ نے، اور حضرت نوح کو پہلا رسول بنا کر بھیجا اور وصیت کی کہ تم دین قائم کرو۔ اور بقول اخوانی علماء کے اور بقول مولانا مودودی کے، دین قائم کرنے کا مطلب ہے اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا۔ ہمیں بتایا جائے کہ حضرت نوح نے اسلامی اسٹیٹ کہاں قائم کی؟ نہیں قائم کی اسلامی اسٹیٹ۔ تو کیا اللہ جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر اللہ مقتدر نہیں ہے، اللہ قادر نہیں ہے؟ کائنات کی تخلیق کر سکتا ہے، کائنات کو بنا سکتا ہے، کائنات کی تکوین و تشکیل و تخلیق کر سکتا ہے وہ، لیکن حضرت نوح کو وصیت کرتا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کی تخلیق کرتا ہے، حضرت نوح کو پیدا کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اے نوح دین قائم کرو، لیکن نوح علیہ السلام نے دین قائم نہیں کیا۔ قائم کیا ہے دین حضرات، 950 سال تک حضرت نوح نے کافروں کو دعوت توحید دی ہے، اور عقیدہ آخرت کو ہموار کیا ہے، دین کی وضاحت کی ہے، نماز کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، شرک اور گمراہی سے اللہ کے بندوں کو منع کیا ہے۔ یہی دین کی اقامت ہے، یہی دین کا قائم کرنا ہے۔ النقیم الدین کا مطلب یہی ہے کہ جو نبی تمہارے پاس آیا ہے دین لے کر کے، اس کے احکام بندگانہ، اللہ کے رسول دین لے کر کے آئے تو شرک کا خاتمہ کرنا، بدعات کا خاتمہ کرنا، توحید کی اقامت کرنا، یعنی اقامت کا مطلب ہے قائم کرنا۔
نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا دینا، روزے کا کرنا، روزے کو رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اللہ امر بالمعروف کرنا یعنی نیک بات کا حکم دینا، و نہی عن المنکر کرنا یعنی بری باتوں سے روکنا، اور گناہوں سے بچنا، نیکی کا حکم کرنا، نیک اعمال انجام دینا، یہ تمام دین ہے، اور یہی اللہ کا مراد بھی ہے۔ سورہ شورى میں ہے کہ تم دین قائم کرو، ان نقیم الدین کا مطلب ہے دین قائم کرو، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور عبادات اور ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اور نیک اعمال کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، رد شرک، رد بدعت، تردید کفر اور تردید باطل، اقامت دین ہے، یہی اقامت دین ہے، یہی اللہ کے رسول سمجھے تھے اور یہی حضرت نوح سمجھے تھے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نوح کو وصیت کی تھی، ابراہیم کو وصیت کی تھی، موسیٰ کو وصیت کی تھی، عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ دین قائم کریں۔ کہاں دین قائم کیا حضرت نوح نے؟ اب آتا اللہ کے رسول، وہ تو آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے نبوت کا خاتمہ کرنے والا تھا، اللہ کے رسول کائنات کے آخری نبی بننے والے تھے، آخری رسول بننے والے تھے، اور یہ امت محمدیہ جو ہے امت شاہد تھی اور ساری کائنات کے لیے رہنما تھی، لہذا اللہ نے نبی کو توفیق دی، اور اللہ کے رسول کی برکتوں سے، ان کے صحابہ کرام کی کاوشوں سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اور نبی کریم کی بزرگی کی بنا پر ہمارا دین قائم ہو گیا، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، کیونکہ دنیا میں قیامت تک کے لیے یہ ایک نمونہ تھی، یہ حکومت ایک اسوہ تھی، لہذا اللہ نے اس کو قائم کر دیا۔ لیکن حضرت نوح کے بعد میں حضرت ابراہیم کہاں کے خلیفہ تھے، کہاں کے بادشاہ تھے، کون سا ملک تھا ان کا، اور کون سا اسلامک اسٹیٹ قائم کیا تھا؟ قرآن عظیم کی سورہ شورى کی اس آیت کے اندر میں جو ان نقیم الدین کہا گیا ہے کہ دین قائم کرو، تو حضرت ابراہیم نے کہاں دین قائم کیا؟ دین کا مطلب جماعت اسلامی کے مطابق اور اخوانی علماء کے مطابق ہے کہ حکومت الہیہ قائم کرو، اسلام کا نظام سیاسی قائم کرو، اقامت دین کرو، اسلام کا غالب نظام سیاسی قائم کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے تو یہ کام نہیں کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اس کا مقصد یہ لیا ہوتا، اگر اللہ کا مقصود دین قائم کرنے سے یہ ہوتا کہ ابراہیم دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم کرے، تو حضرت ابراہیم نے کون سی اسٹیٹ قائم کی تھی؟ آپ کس اسٹیٹ کے بادشاہ تھے، یا نبی تھے یا خلیفہ تھے؟ اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کس جگہ کے خلیفہ تھے، یا کہاں کے بادشاہ تھے، یا ان کے ماتحت کون سی مملکت تھی؟ شیخ ابو زید ضمیر نے اپنے 2 گھنٹہ 25 منٹ کے ایک ویڈیو میں غالباً پتہ نہیں غلطی سے نکل گیا ہوگا، یہ کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ بھی حاکم تھے، یعنی نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے۔ دراصل حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حاکم نہیں تھے، اور آپ کے پاس کوئی مملکت نہیں تھی، اور جب آپ کہیں کہ حاکم تھے، آپ نبی اور رسول تھے، اور آپ فرعون کے پاس گئے تھے۔ شیخ ابو زید ضمیر کا یہ ویڈیو جو ہے، ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ ابو زید ضمیر کا یہ ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو کا نام ہے توحید اور اقامت دین، 2 گھنٹہ 25 منٹ کا ویڈیو ہے۔ اقامت دین کا مفہوم شیخ نے بے طریق احسن جو ہے بیان فرمایا ہے۔ ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب میں سرچ کریں، اس کو دیکھیں، ایک بار ضرور دیکھیں۔ تو شیخ نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے سوا کون سا نبی تھا جو حاکم تھا؟ تو حضرت موسیٰ جو ہے حاکم نہیں تھے، اللہ کے نبی رسول تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کوئی اسٹیٹ قائم نہیں کی، بلکہ آپ آئے مصر میں اور فرعون سے کہا کہ تم میری قوم کو مجھے اپنے ساتھ لے جانے دو، ان پر ظلم مت کرو، ان کو قتل مت کرو، میری قوم بنی اسرائیل کو میں لے جانا چاہتا ہوں، مجھے لے جانے دو۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آتے ہی جو ہے بنی اسرائیل کے اندر میں بھیش بدل کر کے آئے اور رک گئے، مقیم ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے بیچ میں سازش کرنا شروع کر دی، کہا کہ ہمیں فرعون کا تختہ پلٹنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہاں کام کیا اس کام کو؟ مصر میں بنی اسرائیل کا لاکھوں لوگ موجود تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے تختہ نہیں پلٹا اور اقامت دین نہیں کی، یعنی دین کا سیاسی نظام قائم نہیں کیا آپ نے، بلکہ الٹے ان سے کہا فرعون سے کہ مجھے میری قوم کو واپس لے جانے دو۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اگر چاہتا، یہ ایک
مفروضہ ہے میرا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں۔ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ ریڈ سی کے اندر میں، بحر احمر میں، بحر سرخ کے اندر میں جو ہے اللہ نے اس کو غرق کر دیا، تو بجائے یہاں غرق کرنے کے مصر کا تختہ جو ہے پلٹ دیتا، وہاں کی حکومت کی بساط کو الٹ دیتا اور حضرت موسیٰ وہاں پر حاکم بن جاتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے بھی کاوش نہیں کی کہ فرعون ہے، ظالم ہے، جابر ہے، سرکش ہے، بدترین انسان ہے اور اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تب بھی آپ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس کا تختہ پلٹنا ہے، یہاں پر دین کی اقامت کرنا ہے، یہاں پر جہاد کرنا ہے، اس کو دعوت دینا۔ ہاں البتہ آپ نے دعوت دی، دعوت توحید دی۔ اللہ نے کہا قولا قولا لینا، اے ابراہیم اور اے ہارون اور موسیٰ تم دونوں جاؤ اور فرعون سے نرمی سے بات کرو، دعوت دو۔ آپ وہاں پر گئے، دعوت دین پیش کی، دعوت توحید دی۔ یہی دین سے مراد ہے، ان نقیب الدین، کہ دین قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ دعوت توحید دو، اللہ کا کلمہ بلند کرو، ان سے کہو کہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہی ہے اقامت دین، یہی ہے دین کی اقامت یا دین کا اسٹیبلش کرنا۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی وہاں جا کر کے تختہ نہیں پلٹا، وہاں جا کر بنی اسرائیل کے بیچ میں سازش نہیں کی، بلکہ اپنی قوم کو وہاں سے بچا کر لے گئے۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی دین قائم نہیں کیا، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے دعوت توحید پیش کی، شرک سے لوگوں کو روکا، اللہ کی وحدانیت کا درس دیا حضرت عیسیٰ نے۔ کہاں اسٹیٹ قائم کیا آپ نے؟ نہ حضرت نوح نے، نہ حضرت موسیٰ نے، نہ حضرت ابراہیم نے، نہ حضرت عیسیٰ نے۔ قرآن عظیم کی سورہ شورى کی اس آیت کریمہ میں 4 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، 4 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم دین قائم کرو۔ لیکن نبی کو چھوڑ کر، ہمارے رسول کو چھوڑ کر، کن 4 میں سے کس نے دین قائم کیا؟ دراصل دین کا یہ مطلب ہے ہی نہیں، دین کے قیام کا مطلب یہ ہے ہی نہیں، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ 4 نبی ناکام نہ ہوتے۔ ویسے شیخ ابو رضوان محمدی کے خطاب میں میں نے سنا کہ اخوانی علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انبیاء جو ہیں اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے، اور یہ تک کہا ہے اخوانیوں نے کہ صحابہ سے زیادہ محنت اور صحابہ سے زیادہ جد و جہد اخوانیوں نے کی ہے۔ دنیا میں اور مصر میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو قوت اور جو زور اور جو استحکام استعمال کیا ہے اخوانیوں نے، صحابہ کی جہد و مساعی بھی ناکام ہوتی ہیں، پھیکی معلوم پڑتی ہیں، یعنی صحابہ سے بڑا مقام دکھایا ہے۔ اور ان اخوانی علماء نے انبیاء کی دعوت کو جو ہے کمتر قرار دیا ہے، کن کے مقابلے میں؟ اخوانیوں کے مقابلے میں۔ تو میں کہتا ہوں سورہ شورى کی اس آیت کا مطلب کہ تم دین قائم کرو، یعنی اسلام کا نظام سیاسی قائم کرو، اقامت دین کرو، یعنی اسلامی اسٹیٹ قائم کرو، حکومت الہیہ قائم کرو۔ اس کا مطلب اگر یہ لیا ہوتا، ان 4 نبیوں نے اپنے زمانے میں اسٹیٹ قائم کی ہوتی، اسلامک اسٹیٹ کا قیام عمل میں آ گیا ہوتا۔ میں تمام اخوانیوں سے اور تمام جماعت اسلامی کے ماننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بتائیں ہم کو کہ ان 4 نبیوں کا ذکر جو ہے سورہ شورى کی اس آیت میں کیا گیا ہے، کیا ان 4 نبیوں نے اپنے زمانے میں اپنا دین قائم کیا، مطلب اسلامی اسٹیٹ قائم کی جو آپ کا کہنا ہے؟ سورہ شورى کی اس آیت میں دین کے قیام کا مطلب ہے اسلامی اسٹیٹ کا قیام، اسلام کے نظام سیاسی کا قیام، ہرگز نہیں۔ تو سوچو آپ، قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کا ایک غلط مطلب طے کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو اس بات کا مکلف کر دینا کہ وہ خاک و خون کے سمندر میں غرق ہو جائیں، ان کی زندگی برباد ہو کے رہ جائے، پوری دنیا کے مسلمان تمام ملکوں میں دہشت گرد قرار دیے جائیں، ظالم قرار دیے جائیں، اور اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے دنیا کے تمام مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں جو ہیں تختہ پلٹنے والے دہشت گرد کہلائیں۔ اگر یہ بات ہم ظاہر کر دیں اور اس بات کو ہم مان جائیں
کہ مسلمانوں کا نصب العین اور مسلمانوں کا مقصد وجود اور مسلمانوں کا دینی نصب العین یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کریں، اور یہ ان پر لازم اور فرض ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو تمام دنیا کے لوگ جو ہیں اس بات کو جان جائیں گے۔ جان تو گئے ہیں حضرات، کبھی تو جماعت اسلامی کو اور اخوانیوں کو بین کر دیا گیا ہندوستان میں، پاکستان میں اور مصر میں اور دنیا کے ان مقامات پر جہاں پر ان لوگوں نے انقلابی سرگرمیاں کی تھی، اور سعودی عرب میں جہاں جہاں یہ لوگ گئے وہاں پر جب ان کی افکار اور ان کے نظریات اور ان کے آراء جب معلوم پڑے کہ یہ جو ہیں وقت کی حکومتوں کے غدار ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نظام کو پلٹ ڈالیں، تختہ پلٹ ڈالیں اور اپنے من کے مطابق حکومت کا قیام کریں، اس اور حکومت کو قائم کریں، تو آپ سوچو کہ تمام دنیا کے تمام ملک جو ہیں اگر یہ جان جائیں کہ مسلم قوم جو ہے ان کا مقصد وجود اور ان کی زندگی کا نصب العین صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں کے کنگز کو اور وہاں وہاں کے بادشاہوں کو وہاں کا تختہ پلٹیں، اس کا نظام جو ہے پلٹیں اور اسلام کو غالب کر دیں، پورا قبضہ جو ہے دنیا پر یہ کر لیں۔ یہ قوم جو ہے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں کہتا ہوں کیا دنیا میں مسلمان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے آیا تھا وہ؟ کیا قرآن عظیم کی آیت میں کوئی ایسی آیت ملتی ہے کہ جس میں مسلمانوں کا مقصد وجود اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا ہو؟ تمام نبیوں نے دنیا میں دعوت توحید دی ہے، کفر کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، مسلمانوں کے قلوب میں آخرت کا خوف پیدا کیا ہے، نمازوں کا اہتمام کروایا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، والنہی عن المنکر یعنی نیک باتوں کا اچھی باتوں کو حکم دیا ہے اور برائیوں سے روکا ہے، ہر نبی اور شرک سے روکا ہے، توحید کا قیام کیا ہے۔ انہوں نے دعوت توحید دی ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور تمام باطل طاغوتوں کا انکار کر دو۔ طاغوت سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جو اللہ کی ضد ہیں، اللہ کے مد مقابل ہیں۔ تو اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد وجود جو ہے دنیا میں اقامت دین، اقامت نظام سیاسی، اقامت حکومت الہیہ یا اقامت غلبہ اسلام، اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو دنیا کی تمام اقوام جو ہیں مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیں گی۔ جہاں مسلمان رہے گا ان پر بندشیں عائد ہوں گی اور ہم بدنام ہو جائیں گے کہ ہم دہشت گرد ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن عظیم میں مقصد وجود وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تمام جناتوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کو الہ مانا جائے، اللہ کو خالق و مالک اور معبود مانا جائے اور اسی کی بندش کی پرستش کی جائے، اسی کو پوجا جائے، اسی کو مانا جائے، اسی کا کلمہ بلند کیا جائے اور اسی کی نازل کردہ دین کو مانا جائے، اسی کی نازل کردہ اسی کے مرسل نبیوں کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے تمام نبیوں کی دعوت دین کا خلاصہ اور نچوڑ، اور یہ ہے ایسنس پورے دین کا کہ اللہ کے نبیوں کی توحید کو قائم کیا جائے، دنیا سے شرک اور کفر کا خاتمہ کیا جائے۔ جو کام آسان ہے وہ کام تو کرتے نہیں، اور جو کام مشکل ہے اس مشکل کام میں پوری قوم کو جو ہے مصروف کر دیا ان لوگوں نے۔ اصل کام تھا کہ دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا، لیکن یہ اخوانی اور جماعت اسلامی کے افراد اور ان کے علماء جو ہیں یہ رد شرک اور رد بدعت کا فریضہ انجام دیتے ہی نہیں، یہ تمام قسم کی خرابیوں کے ساتھ میں مسلمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اپنی جماعت میں ریکروٹ کرتے ہیں، اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں۔ پڑوس میں جو مزار ہے اس مزار میں ہونے والے شرک اور بدعت کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں، کوئی رحم نہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دعوت دین دے کر کے اور شرک سے منع نہیں کر پاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر میں جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جو ہے شرک سے روک نہیں پاتے ہیں، نماز کی اقامت کا حکم نہیں دے پاتے ہیں، یعنی گھر میں اقامت نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں بھی دین کی اقامت نہیں ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، وہی نہیں ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں، ہم سب اتنے کمزور ہیں کہ اپنے آپ پر بھی دین کی اقامت نہیں کر پاتے ہیں، دین کو قائم نہیں کر پاتے ہیں، اپنے پڑوس میں ہم دعوت نہیں پیش کر پاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شرک اور بدعت کا شکار ہیں لیکن وہاں دعوت نہیں دیتے ہیں۔
समाज में फैली हुई बुराइयां और समाज में फैला हुआ शिर्क और बिदअत, इसका खात्मा नहीं करते हैं। ये आसान काम है। ये कलमा गो मुसलमान हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि आप शिर्क मत कीजिए, अल्लाह के गैर को मत पुकारिए, अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाइए और अल्लाह के दीन पर अमल कीजिए, शिर्क और बिदअत से बाज रहिए। और हम चाहें तो रोक सकते हैं, मज़ारों में होने वाले शिर्कों को रोक सकते हैं, लेकिन जो काम आसान है वो हम करते नहीं। और हम बादशाह को दावत देने चले हैं, हम निज़ाम कायनात का तख्ता पलटने चले हैं, हम बड़े बड़े मुल्कों के निज़ाम हुकूमत का पलटा तख्ता जो है उलटने के लिए आमादा हो गए हैं। असल काम हमसे ये होता नहीं, जो काम आसान है उसको हम अंजाम देते नहीं हैं, और जो काम मुश्किल है उस काम को जो है अपने ऊपर जो है लाजिम करार देते हैं। तो हज़रात, मैं ये कह रहा था आपसे कि कुरान अज़ीम की इस आयत को अगर मान लिया जाए इसी माना में, जिस माना में तहरीकी और इख़वानी मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है वो खाक व खून के समंदर में गर्क होकर रह जाएगी। सारी दुनिया में मुसलमान दहशतगर्द बन के रह जाएंगे और सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं मशकूक और मखदूश हो जाएंगे। फिर पुलिस आएगी, लोग उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको जेलों में डालेंगे, उनकी मईशत बर्बाद होकर रह जाएगी। जब अल्लाह ने तुमको इतने बड़े मुश्किल काम में नहीं डाला है, तुमको इस जिम्मेदारी का मुकल्लफ नहीं किया है, तो तुम क्यों अपने आप से इन बातों को तस्लीम कर रहे हो? तुमसे किस नबी ने कहा है? अल्लाह के रसूल की कौन सी हदीस है? सहाबा ताबईन तबा ताबईन के कौन से अक़वाल हैं जो कुरान अज़ीम की इस आयत का मतलब ये करार देते हैं कि तुम दीन कायम करो, यानी इस्लामी स्टेट कायम करो? हम अपने इस कलाम का ख़ुलासा इन अल्फाज पर करते हैं कि अल्लाह ताला जो है फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ने इंसानों को उसके नफ्स की क़ुव्वत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं किया है। यानी इंसानों को उतना ही काम करने का हुक्म दिया है जो इंसान अंजाम दे सकता है। अल्लाह ताला का ये मकसूद हरगिज़ नहीं कि मुसलमान सारी दुनिया में इस्लामी स्टेट के नाम पर काबिश करें, कोशिश करें और सारी दुनिया में एनार्की फैल जाए, बदनज़मी फैल जाए, कुछ तो खून का बाजार गर्म हो जाए, सारी दुनिया काम पे लग जाए, दूसरे मुल्कों के तख्ते पलटने पे लग जाए और किंग से लड़ने के लिए लग जाए। ये अल्लाह का मकसूद नहीं है। अल्लाह ताला अमन चाहता है, अल्लाह ताला सुकून चाहता है। तमाम नबियों ने आप दीन की दावत दीजिए, इंशाअल्लाह तौहीद की दावत दीजिए, और अल्लाह के रसूल ने जो अहकाम दिए हैं, जो दीन है वो ये है। मैं आखिर में एक हदीस बयान करता हूँ, एक दो हदीस बयान करता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने दीन किसे कहा है। बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, दीन की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम, इस्लाम क्या है? दीन है। दीन क्या है? इस्लाम है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस बुखारी मुस्लिम कि अल्लाह ने दीन की 5 बुनियादें करार दी हैं। पहले दावत तौहीद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कलमा तौहीद का कबूल करना और अल्लाह के रसूल को नबी मानना, रसूल मानना। फिर नमाज की इकामत करना, रोज़े रखना और ज़कात देना और हज करना। अल्लाह के रसूल ने दीन इसे करार दिया है। नबी करीम के अल्फाज है कि दीन की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। दीन इसे बोलते हैं। दीन कायम करना ये है, अनक़ीमुद्दीन, कि तुम दीन कायम करो, यानी तौहीद को मानो, रसालत को मानो, नमाज का क़याम करो, रोज़े रखो, ज़कात दो और हज करो और नेक अमाल करो। और आगे तफसील में जाओ तो अम्र बिल मारूफ़ करो, नही अनिल मुनकर करो, हक़ बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से रोको, शिर्क और बिदअत का खात्मा करो और दुनिया में खैर को आम करो और लोगों को दावत दीन पेश करो। यह है दीन। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दीन की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह अकबर। और बुखारी मुस्लिम में है कि जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन जा रहे थे, अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि तुम जब वहाँ जाना है मुआज़, जब तुम वहाँ जाना यमन में, तो लोगों को दावत तौहीद देना। जब वो ये क्या कहा, क्या नबी ने ये कहा था कि वहाँ जा कर के लोगों में मिल जाना और धीमे धीमे काम करना और वहाँ का तख्ता पलटना, लोगों को दावत देना दीन की और उनको मुत्तहिद करना कि तुम्हारा बादशाह जो यमन का है उसका खात्मा करना है,
اس کا تختہ جو ہے جام کرنا ہے، اس کا تختہ جو ہے پلٹنا ہے، اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے بتایا، طریقہ بتایا کہ تم وہاں جانا یمن میں، لوگوں کو دعوت توحید دینا، کلمے کی دعوت دینا، اگر وہ کلمہ قبول کر لیں، اللہ کو اپنا الہ مان لیں، رسول کی نبوت کو مان لیں، تو پھر تم کہنا کہ اب تم پر اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ نمازوں کو قبول کر لیں تو کہنا کہ ان پر اللہ نے مہینے مثال میں 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں، جب یہ مان لیں تو کہنا زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جب مان لیں کہا کہ حج بھی فرض کیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو ایک نئی اسٹیٹ میں ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تم کیا بول رہے ہو کہ نظام پلٹنا ہے، کنگ کے تختے پلٹنے ہیں، یہ دین کا مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو حکم دیا کہ یہ سب کرنا، تو یہی دین ہے حضرات۔ ان نقیم الدین کا مطلب کہ تم دین قائم کرو۔ کل شام کی بات ہے، میں اپنی مسجد سے نکلا باہر، کلان کی جامع مسجد کوٹ باہر گھاس بازار سے باہر نکلا، تو وہیں قریب میں میرے ایک شاگرد ہیں طیب صاحب، جن کی بیبی کی دکان ہے، بہت مشہور، میرے شاگرد بھی ہیں، اور میرے ساتھ میرے شاگرد عابد موجود تھے جو یہ ویڈیو وغیرہ مینٹین کرتے ہیں، وہ گاڑی پر بیٹھے عابد میاں، تو ہم لوگ جو ہے ان نقیم الدین پر بحث کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ طیب صاحب، جماعت اسلامی کے لوگ بولتے ہیں کہ دین قائم کرو، یعنی اسلامی نظام قائم کرو، کہتے ہیں حضرت سر، وہ مجھے سر بولتے ہیں، میرے شاگرد ہیں نا، وہ کہتے ہیں سر، اللہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا مارنے کا لوگوں کو، مار کے نماز پڑھانے کا لوگوں کو؟ اللہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، تو نماز پڑھو اور لوگوں کو دعوت دو، یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہاں کیا کہا اللہ نے؟ اقیم الدین، دین قائم کرو۔ تو اس شاگرد نے یہ بات سمجھ لی اور فوراً دلیل پیش کر دی، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ میں اس کا ذکر جب اپنے ویڈیو میں ضرور کروں گا۔ تو طیب کے اندر میں اتنا ذوق ہے کہ دلیل سن کر کے فوراً اقیم الدین، جب میں نے کہا کہ دین قائم کرو، اس کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کرو، یعنی تختہ پلٹو، ظالم کا پنجہ جو ہے، پنجہ استبداد موڑ دو۔ تو اس طیب نے کیا کہا کہ حضرت اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا مطلب کیا مارنے کا لوگوں کو، زبردستی کرنے کا لوگوں کو؟ نہیں، نماز خود قائم کرنے کا، اور ان سے کہنے کہ بھائی نماز پڑھو، اور جو نیک اعمال ہے کرنے کا وہ نیک اعمال کرنے کا، یہی دین ہے۔ تو اقیم الدین کا مطلب ہے دین قائم کرنا۔ کل شام کے رات میں قریب 2:30-3 بجے رات کے میں غامدی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، کوئی ویڈیو چینل ہے، میں اس وقت یاد نہیں مجھ کو، اس میں غامدی صاحب کو بلایا گیا اور اقامت دین کے بارے میں ٹاپک ہی تھا اس کا، اقامت دین۔ تو غامدی صاحب فکر کے اعتبار سے، میرے اعتبار سے منحرف ہیں، اور ہم انہیں گمراہ اس میں شمار کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے جو ہے ان سے ہر بات میں ان کی اپنی الگ رائے ہوتی ہے، تو ہم غامدی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب نے بہت سے مسائل میں غلطی کی ہے، بلکہ اکثر مسائل میں غلطی کرتے ہیں وہ، لیکن اس آیت کے بارے میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ اخوانی علماء نے اور مولانا ابو العلا مودودی نے ان نقیم الدین کے بارے میں سخت غلطی کی ہے۔ اس کا مطلب دین کا قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اسلامی اسٹیٹ قائم کرو، اسلامی نظام قائم کرو، اسلامی حکومت قائم کرو، بلکہ غامدی نے کیا کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں دین کو داخل کر لو، نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، حج کا اہتمام کرو، اللہ کے رسول کی احادیث پر، احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، توحید کو مانو، شرک کا خاتمہ کرو، بدعات کا خاتمہ کرو، اور نیک کام کرو اور دنیا کو دعوت دو۔ یہ ہے دین۔ دین قائم کرنے کا مطلب ہے دین پر سختی سے عمل کرنا۔ اقام یقیم اقامہ، یعنی دین کی اقامت، یعنی دین کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور مودودی ہوں یا قطب ہوں یا حسن البنا ہوں یا امین حسن اصلاحی ہوں تدبر قرآن والے، یا قطب ہوں، کوئی بھی عالم ہو، ان سب نے جو یہ کہا ہے ان نقیم الدین کہ تم دین قائم کرو، تو کم سے کم دلیل پیش کر دے کہ کس صحابی نے کہا ہے کہ اقیم الدین کا مطلب جو ہے اسلامی اسٹیٹ ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام
اور ادبائے تبا تابعین کسی نے بھی اور کسی مفسر نے دنیا میں یعنی 1500 سال کے اندر میں تمام علماء جو پیدا ہوئے دنیا میں اسلام کے، تمام جو خیر القرون سب سے اچھے زمانے کے علماء، اس میں صحابہ سب سے اچھے انسان، تابعین، تبا تابعین، محدثین، مفسرین، علماء، ائمہ، فقہا، امہات المومنین اور ائمہ دین، کسی نے بھی دین قائم کرو کا مطلب یہ نہیں لیا کہ دین اسلامی حکومت قائم کرنا ہے۔ ہمیں دعوت دین کو پیش کرنا ہے، دعوت توحید پیش کرنا ہے، رد شرک رد بدعات کرنا ہے، نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے، زندگی میں دین کو داخل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو اور دنیا کے لوگوں کو جو ہے نیک بات کا حکم کرنا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، شرک اور بدعت سے دور رہنا ہے۔ دین کی اقامت کا مطلب یہی ہے۔ تو ہم تمام جماعت اسلامی اور اخوانیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اس کو قبول کریں، ورنہ یہ ذہنی غلامی اور یہ ائمہ کی اور علماء کی تقلید کرنا جو ہے کام نہیں آئے گا۔ آپ خود دھیان دیجئے، قرآن عظیم کی آیت پڑھیے آپ، اور میں نے جو خطاب کیا ہے اس پر آپ نقد کیجئے، اور کمنٹ باکس کے اندر میں آپ مجھے آگاہ کیجئے، جو غلطی میری ہے بتائیے مجھ کو، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا صحیح معنی سمجھیں اور اسی دین کو پھیلائیں، نہ کہ ایسا دین پیش کریں جو پوری قوم کے لیے آزمائش بن جائے، پریشانی کا باعث بن جائے۔ ہم تمام سامعین سے حاضرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔